السلام علیکم یا السلام مدد حرم ملکوتی حضرت بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی ملکوتی فضاؤں سے تمام دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ عمران نقوی آپ کی خدمت میں حاضر۔ حوزہ علمیہ قوم کی ایک ٹیم نے، طلاب کی ٹیم نے آپ دیکھنے والوں کی خدمت میں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اہل بیت کے جتنے بھی حرم ہیں ان کے بارے میں مفصل تفصیل اور ان کے بارے میں مکمل فضائل اور تعارف جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے حاصل کر سکیں گے۔ اور آج جو ہمارا سلسلہ ہے چل رہا ہے وہ حرم امام بی بی معصومہ قوم سلام اللہ علیہ میں جو صحن امام رضا علیہ السلام ہے، ہم اس کے بارے میں آپ دوستان کو آگاہی دیں گے۔ میرے دائیں جانب اگر میرے دوست اس کو کلوز کریں تو یہ اس طرف ایک شبستان امام علی علیہ السلام کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہ گزشتہ ایک سال سے اسی سین کے زیر زمین یعنی کہ تہہ خانے میں ایک سین بنایا جا رہا ہے، جس شبستان کا، جس حال کا نام جو ہے وہ امام علی علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے، اور جس میں تقریباً 10,000 نمازیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ زائرین اس میں زیارت بھی کر سکیں گے، اور آخر میں جو ہے اس سین کے زیر زمین بند ہے، اس کے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ مومنین کے لیے زری بھی تشکیل دی جائے گی، جو نزدیک ترین جو جگہ ہے بی بی کی مرکز مبارک، وہاں پر ایک زری بھی بنائی جائے گی۔ اور اس طرف اگر بائیں طرف دیکھا جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت انداز میں کاشیکاری کا کام ہے، جو کہ ایرانی فنی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ان کی عقیدت کا ایک اظہار جو ہے وہ اس حرم کی اور اس سین کی تشکیل سے خوب نظر آ رہا ہے۔ کہ یہاں پر نیچے اگر فرش پر دیکھیں تو یہ پتھر کی وہ ٹائلیں ہیں کہ جو انتہائی مضبوط بھی ہیں، اور جب یہ سین بن رہا تھا تو ہمیں اس کے تعمیر میں کچھ لمحے جو ہے وہ کام کرنے کا شرف بھی حاصل رہا، تو ہم نے اس کا جو ایک پتھر ہے، اس کا جو وزن ہے وہ تقریباً 40 سے 45 kg ایک ٹائل کا وزن ہے، یعنی کہ یہ بھاری پتھر ہے، اور یہ ایک انتہائی سنگین کام تھا جس کو انتہائی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ ایرانی ماہر ٹیموں نے انجام دیا اور اس سین کو زائرین کے لیے کشادہ کیا۔ یہ سین بھی جیسے کہ کل ہم نے سین طلائی کی تعارف میں کہا تھا کہ یہاں پر بھی عزاداری کے جو ہیں وہ گروپس آ کے اختتام پذیر ہوتے ہیں، اسی طرح اسی سین میں بھی بہت سے عزاداری کے گروپ جو ہے وہ اس سین امام رضا درب یک کر دیکھیں، دروازہ نمبر 1 سے جو ہے یہاں سے عزاداری کے جلوس داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ 2 نمبر دروازے سے، اور پھر یہ 3 نمبر دروازہ ہماری بائک پہ جو ہے۔ اس تمام جو صورتحال ہے جو ہے وہ یہاں پر عزاداری کے جلوس داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حرم میں زری کے سامنے جو ہے ان کا اختتام پذیر ہوتا ہے جلوسوں کا، پھر یہاں سے بعض جلوس جو ہیں وہ سین طلائی کی طرف جاتے ہیں۔ پھر ایک اور جو مشہور چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے یا اکثر اوقات جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ نوبت جو ہے وہ ان حرموں میں بجائی جاتی ہے، ایران کی ایک ثقافت ہے، تو یہاں پر ایک نوبت کی جگہ بھی بنائی گئی ہے۔ ابھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے پلر کے بالکل اوپر جو ہے وہ ایک بالکونی سی بنی ہوئی ہے، اور اس بالکونی کے اندر جو ہے وہ مخصوص اوقات میں، اکثر اوقات فجر سے پہلے اور مغربین سے پہلے 2 وقت جو ہے یہاں پر وہ نوبت بجائی جاتی ہے، جس سے یعنی کہ مومنین کو جو ایران کی ثقافت ہے اس میں یہ ہے کہ نوبت فتح کا جشن ہے،
اور فتح کے عنوان سے بنائی جاتی ہے کہ یہ ان کی ایک بزرگی اور ان کے رتبے کی دلیل پیش کرنے کے طور پر جو ہے وہ نوبت بجائی جاتی ہے کہ زندہ لوگوں کی پہچان ہے، جیتے ہوئے فاتح لوگوں کی پہچان ہے، فاتح ہستیوں کی پہچان ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم کیونکہ لائف زیارت کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم مومنین کی، دیکھنے والوں کی خدمت میں حرم کی ایک مفصل اور مصدقہ جو اطلاعات ہیں، جو معلومات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ میں نے کل عرض کی تھی کہ یہاں پر حسین امام رضا کے حوالے سے جو مشہور روایات ہیں اس پہ میں ضرور بحث کروں گا کہ آج ایک بہت بڑے عالم دین جو شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے اور سید خاندان سے تھے، سادات خاندان سے، برجردی خاندان سے، آیت اللہ حسین برجردی طباطبائی جو تھے، وہ یہیں پر مدفون ہے۔ جب حرم عام زیارت کے لیے کھول دیا جائے گا تو ہم جب اندر حرم کے لوگوں کو زیارت کروائیں گے، اس وقت ہم اس قبر کی بھی مرکز طباطبائی جو برجردی صاحب ہیں ان کی قبر کی بھی زیارت کروائیں گے اور ان کے بھی چند احوال بیان کریں گے۔ لیکن یہاں پر اس سین کے حوالے سے جو واقعہ ان کی زندگی میں منسوب ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حرم میں جناب سیدہ معصومہ سلام علیہ میں عاشور کے دن چل رہے تھے، اور عاشور سے پہلے کچھ دنوں میں آغا برجردی کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، یعنی کہ اتنی ان کی بینائی کم ہو گئی کہ دیکھنے کے جو ہے وہ قابل نہ رہ گئے۔ بہت سے لوگوں نے علاج کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کو بیرونی ممالک بھیجتے ہیں، یورپ میں، اروپا میں، یعنی کہ امریکہ میں، وہاں پر آپ کا علاج ہو۔ آپ جانتے ہیں مومنین کے آیت اللہ برجردی وہ شخصیت ہیں کہ آئنسٹائن جو سائنسدان تھا وہ خود ان کو ملنے کے لیے یہاں پر قوم میں تشریف لایا، ان کی اس علمی مہارت کو دیکھ، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر اتنا متاثر ہوا کہ وہ یہاں پر آیا اور اس نے اسلام بھی قبول کیا۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے جو کہ کتب میں لکھا ہوا ہے۔ تو آغا برجردی نے کہا کہ جب میں خود دارالشفا کے پاس بیٹھا ہوا ہوں تو پھر میں علاج کے لیے باہر کیوں جاؤں؟ انہوں نے علاج کا انتظار کیا۔ وہ انتظار کیا تھا؟ وہی ایک معجزہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ اس انداز سے منائی جاتی ہے کہ جیسے آج کے دن ہی عزاداری جو ہے یہ روزے عاشور واقعہ ہوا ہے، رونما ہوا ہے۔ تو آیت اللہ برجردی صاحب نے اس وقت اپنے جو ان کے شاگردان تھے ان کو کہا کہ بہتر ہے کہ مجھے عجیب سی جنبش پیدا ہوئی، انہوں نے اپنا امامہ اتارا، ابا کبا کی بالکل ہوش نہ رہی اور دوڑتے ہوئے ماتمیوں کے حلقے کے درمیان گھسے اور ہر ماتمی سے کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو اپنے جو پیر کی مٹی ہے وہ میری آنکھوں میں لگاؤ۔ تو جب ارد گرد کے لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ تو بہت بڑے عالم دین ہیں، مرجع تقلید ہیں، عالم ہیں، تو کسی نے جسارت نہ کی کہ وہ اپنے پیر کو آغا کی آنکھوں پہ لگائے۔ بالآخر آغا کے شاگردان نے ان کے پیروں سے خاک اٹھائی، جو عزادار تھے، جو ماتمی تھے، خاک اٹھائی اور خاک اٹھانے کے بعد وہ خاک آغا کے آنکھوں پہ لگائی گئی اور اسی وقت ان بنا
यहाँ पर कल भी इस वाक़े की मुफस्सल जो है वो गुफ्तगू हमारे ब्रदर सैयद इंतज़ार खुरसानी साहब ने की थी कि मक्का जो है वो खुदा का घर है और मदीना रसूल करीम का घर है, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नजफ़ मौला अली अलैहिस्सलाम का घर है। लेकिन जब एक साहिल ने सवाल किया कि मौला हम सब अगर इकट्ठे किसी जगह पर ज़ियारत करना चाहें तो कहाँ जाएँ, तो उस वक़्त इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कुम चले जाओ। हमें इस वक्त रेटिंग की परवाह नहीं है, हमें इस वक्त व्यूवर्स की परवाह नहीं है। हमने जो एक कार्य खैर शुरू किया है, एक मिशन को पकड़ा है कि दुनिया में जहाँ पर भी हरम मौजूद हैं, चाहे वो ईरान में हो, इराक में हो, सूरिया में हो, लबनान में हो, मिस्र में हो, मक्का मदीना में हो, जहाँ तक हमारी रसाई हो सकेगी हमारी टीम उस जगह पर जाकर आप लोगों को एक तो लाइव ज़ियारत करवाएगी, वहाँ का अहवाल बताएगी और बिलखसूस वहाँ का जो उसी के फ़ज़ाइल हैं वो उसी के हरम पर रह कर लाइव आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला जब ये हरम की ज़ियारत कंप्लीट होगी उसके बाद हम इंशाअल्लाह जो है वो इतराफ़ में जितने भी इमामज़ादे हैं जो बीबी के खानवादों में से थे, बीबी की हमशीरा जितनी यहाँ पर दफन हैं उनके बारे में और